الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك الطيبين والطاهرين وعلى علماء ملتك وأولياء أمتك وأهل سنتك أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد. اور ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب دلوں کو جھکا کر دونوں عالم کے آقا و مولا کا تصور جما کر، دونوں عالم کے آقا، دونوں عالم کے مولا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں کے مأویٰ اور ملجا احمد المصطفیٰ محمد المجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك رسولك نبيك حبيبك مطلوبك مقصودك محبوبك ليس كمثله شيء. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے. اور جو روزانہ 1000 مرتبہ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. تو جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھے اس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ ہے تو دنیا میں مگر دیکھ رہا ہے جنت. جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ مرتا ہی نہیں. تو 1000 مرتبہ ڈیلی روزانہ درود پڑھنے والے کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں زمین پر کھڑے ہو کر وہ جنت دیکھ سکتا ہے، تو جس پر درود پڑھا جا رہا ہے اس کی نظروں کا عالم کیا ہوگا. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اور ان مذاہب کے بے شمار پیشوا بھی گزرے، اور ہر مذہب کا پیشوا، ہر مذہب کا رہبر اور رہنما اپنے اپنے ماننے والوں کو اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھاتا ہے. ہر مذہب کے پیشوا نے اپنے فالوورز کو، اپنے مذہب کے ماننے والوں کو محبت اور بھائی چارگی کا سبق سکھایا، آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم فرمایا. لیکن جو محبت اور بھائی چارگی، جو اتحاد و اتفاق کا، جو محبت و اخوت کا نقشہ اسلام اور ہادی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے،
جو بھائی چارگی کا حکم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی مثال پوری کائنات کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی۔ دنیا کے دیگر مذاہبوں نے جو اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھایا، جو بھائی چارگی کا حکم فرمایا، تو ان کا اتحاد و اتفاق صرف رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ ان کی محبت جب تک دنیا میں ہے اسی وقت تک قائم رہتی ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایسا اتحاد و اتفاق کا سبق پڑھایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رشتہ قائم فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک دوسرے مسلمان میں ایسی محبت قائم فرمائی کہ مرنے کے بعد بھی وہ محبت ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی وہ رشتہ قائم و دائم رہتا ہے۔ اسی لیے جب کسی مسلمان کا باپ انتقال کر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولا میرے باپ کی مغفرت فرما۔ جب کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ مولا میری ماں کی مغفرت فرما۔ جب کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولا میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ جب کسی مسلمان کے بہن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولا میری بہن کی مغفرت فرما۔ جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مسلمان کہ مولا میرے مسلمان فلاں رشتہ دار کی مغفرت فرما۔ جب کسی مہمان کا انتقال ہوتا ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ مولا میرے فلانا مسلمان مہمان کی مغفرت فرما۔ اور رشتہ داری ہو یا نہ ہو، مہمانی ہو یا نہ ہو، دنیا کے کسی خطے میں چاہے کوئی بھی مسلمان انتقال کر جاتا ہے، چاہے کسی خطے کا ہو، چاہے کسی کونے کا ہو، چاہے کیسا بھی ہو، گورا ہو یا کالا، اونچا ہو یا نیچا، امیر ہو یا غریب، کسی بھی دنیا کے کونے میں جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے سے مسلمان اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے اس مسلمان بھائی کی بھی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ ہمارے پہلے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا رشتہ قائم فرمایا ہے کہ وہ رشتہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کی ایسی محبت قائم فرمائی ہے کہ وہ محبت مرنے کے بعد بھی قائم و دائم رہتی ہے۔ تو اسی لیے اس دنیا سے چلے جانے والے کئی ہزار سال پہلے چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے نام کی فاتحہ خوانی ہمارے مسلمان گھروں میں ہوتی ہے۔ غوث اعظم اس دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی 11ویں کے نام پر ہمارے گھروں میں غوث اعظم کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ خواجہ غریب النواز اس دنیا سے چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی چھٹی کے نام پر ہمارے گھروں میں ان کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ امام جعفر الصادق دنیا سے جا کر صدیاں گزر گئی، آج بھی رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کی فاتحہ کے نام سے ان کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ یہ رسول پاک نے جو محبت قائم فرمائی وہ محبت آج بھی باقی ہے۔ امام جعفر صادق کو گزر کر صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی مسلمانوں کی دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ آج بھی مسلمان 22 رجب کو یا کوئی 15 رجب کو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی کرتا ہے، کنڈے کے نام سے ان کو ایصال ثواب پہنچاتا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کنڈے منانا جائز نہیں، یہ کنڈے منانا بدعت ہے، حالانکہ انہیں بدعت کی صحیح تعریف معلوم ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈے کی نیاز ناجائز ہے، لیکن وہ جاہل ہیں۔ یہ کنڈے دراصل ہیں کیا؟ کنڈے دراصل ایصال ثواب کا دوسرا نام ہے، ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ ہم سنی العقیدہ مسلمان اپنے گھروں میں کھیر پکاتے ہیں، اسے کنڈوں میں بھرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اس کا ثواب امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچاتے ہیں۔ یہی تو کنڈے ہیں، اور کیا ہے؟ اس میں کون سا کام ناجائز ہے؟ فاتحہ خوانی جائز ہے، کھیر پکانا اور کھلانا جائز ہے، اور ثواب پہنچانا، ایصال ثواب پہنچانا بھی جائز ہے، اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہمارے شریعت میں، اسلام میں بالکل جائز ہے۔ چاہے
بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو، کسی بھی عبادت کا ثواب پہنچانا اسلام میں جائز ہے۔ جیسا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص عاص بن وائل کا فوت ہو گیا۔ جب وہ مر رہا تھا، جب وہ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام میرے نام سے تم آزاد کرنا۔ جب وہ فوت ہو گیا، جب عاص بن وائل مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے ایک بیٹے نے کیا کیا، اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔ ایک بیٹے حشام نے اپنے حصے کے 50 غلام اس کے نام سے آزاد کر دیے، لیکن اس کے دوسرے بیٹے عمر نے کہا کہ نہیں، میں جب تک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت نہ لوں اس وقت تک میں غلام آزاد نہیں کروں گا۔ دوسرا بیٹا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے نام سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ اس کی وصیت کے مطابق میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، لیکن میں نے اپنے حصے کے آزاد نہیں کیے۔ یا رسول اللہ، اگر میں میرے حصے کے 50 غلام آزاد کر دوں تو کیا اس کا فائدہ میرے باپ کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا میرے باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو تیرا یہ غلاموں کا آزاد کرنا، تیرا صدقہ کرنا یا اس کے نام سے حج کرنا اسے پہنچ جاتا۔ معلوم کیا ہوا، اگر مرنے والا مسلمان ہے تو اس کے نام سے کوئی بھی نیکی کر کے ثواب اس کو پہنچائے تو پہنچ جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق تو مسلمانوں کے سردار ہیں، امام جعفر صادق تو مسلمانوں کے امام ہیں، ہم اگر ان کے نام سے فاتحہ خوانی کریں اور ثواب ان تک پہنچائیں تو بلا شک و شبہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کنڈے ایصال ثواب کا ایک نام ہے۔ تو ایصال ثواب اسلام میں جائز ہے، ہر کوئی اپنے مسلمان جو فوت شدہ ہیں انہیں پہنچا سکتا ہے اور اس کا ثواب انہیں پہنچتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کے نام سے کیا صدقہ کروں، کیا صدقہ افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، تم اپنے ماں کے نام سے پانی پلایا کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھودا پانی کا اور اس کا نام رکھا یہ ام سعد کا کنواں ہے، یعنی حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، پانی پلانے سے ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے اگر وہ مسلمان ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھود کر یہ ظاہر فرما دیا اور اس کا نام رکھا ام سعد کا کنواں۔ حضرت سعد نے یہ ظاہر فرما دیا کہ مرنے والے کے نام سے پانی پلایا بھی جا سکتا ہے اور جو پانی پلایا جا رہا ہے اس مرنے والے کا اسے نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم سنی العقیدہ مسلمان 11ویں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کا نام 11ویں شریف رکھتے ہیں، چھٹی کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کا نام چھٹی شریف رکھتے ہیں، اور رجب کی 22 تاریخ کو کھیر پکا کر کھلاتے ہیں اور ان کا نام کنڈے رکھتے ہیں۔ تو کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ جب پانی پلانا ثواب پہنچتا ہے تو کھانا کھلانے کا ثواب تو اور بھی زیادہ پہنچتا ہے۔ آپ کھانا کھلا کر ثواب پہنچا سکتے ہیں، پانی پلا کر ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا کوئی ذکر و اذکار کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا مال صدقہ کر کے ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا نفل نماز پڑھ کے ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ چاہے جو بھی جائز طریقہ ہے آپ وہ طریقہ اختیار کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے مرنے والوں کو، آپ سے پہلے جانے والوں کو اور ہمارے بزرگوں کو ضرور پہنچتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر میں مشغول تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا
کہ آپ کے ایک مرید کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور اس کے چہرے پر پسینہ جاری ہوا، اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے مرید، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، تیرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ کے اس مرید نے کہا کہ حضرت میں نے کشف کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے یہ معلوم کیا ہے کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1,75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا، میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا مرید سچ کہہ رہا ہے یا یوں ہی ڈھینگے مار رہا ہے، یوں ہی جھوٹ بول رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے دل میں مرید کو بتایا نہیں بلکہ دل میں وہ 1,70,000 مرتبہ جو کلمہ طیبہ میں نے پڑھا تھا وہ اس کا ایصال ثواب میرے مرید کی ماں کو میں نے کر دیا، اس کا ثواب میری مرید کی ماں کو میں نے پہنچا دیا۔ جیسے ہی میں نے 1,70,000 کلمہ طیبہ کا ورد جو کیا تھا اس کا ثواب میں نے مرید کی ماں کو پہنچا دیا، وہ مرید فوراً خوش ہو گیا۔ میں نے خوش ہونے کا سبب پہنچا تو اس مرید نے کہا کہ میری ماں ابھی تک عذاب میں مبتلا تھی لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں جنت میں ٹہل رہی ہے اور خوش ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جو بھی ہم ایصال ثواب پہنچاتے ہیں وہ ضرور پہنچتا ہے۔ تو کنڈوں کا جو ہم ثواب کھانا کھلا کر، کھیر پکا کر امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچاتے ہیں وہ ضرور پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر صادق اور امام باقر صادق کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ امام حسین کے پڑ پوتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو بھی کھیر پکاتے ہیں بلا شک و شبہ پکاؤ اور اس کا ثواب امام جعفر صادق کو پہنچاؤ، اور جو کھیر نہیں پکاتے وہ کوئی بھی مٹھائی پکاؤ، کوئی بھی شیرینی گھر میں پکاؤ اور پکانے کی اتنی طاقت نہیں ہے تو اگر گھر میں شکر ہے تو شکر رکھو اور فاتحہ جو کچھ پڑھنے آتا ہے پڑھو اور اس کا ثواب امام جعفر صادق کو پہنچاؤ۔ اگر شکر بھی نہیں ہے تو جو کھانا اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے وہ سامنے رکھو اور جو تمہیں پڑھنے آتا ہے پڑھو اور اس کا ثواب امام جعفر صادق کو پہنچاؤ، انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا۔ تو امام جعفر صادق کون؟ آپ کے ایک مرید کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سب مرید ان کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلے۔ حج کے سفر کے لیے جب نکلے تو راستے میں تھکان کی وجہ سے چند کھجوروں کے سوکھے درخت تھے، ان درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ سوکھے کھجور کے درخت تھے، ان پر نہ پتے تھے اور نہ ہی کھجوریں تھیں۔ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں کچھ پڑھا، پڑھ کر اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے درخت، اللہ نے ہمارا رزق تیرے اندر رکھا ہے، تو فوراً ہماری مہمان نوازی کر۔ اتنا کہنا تھا کہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اسے کھجور لگ گئے اور کھجور کی تھیلیاں امام جعفر صادق کے پاس آ گئیں۔ امام جعفر صادق نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ کھاؤ اور پیو۔ تو فوراً وہاں ایک اعرابی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ کتنی عجیب جادو ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ جادو نہیں، ہم اللہ کے نبی کی اولاد میں ہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ لیکن وہ جاہل ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، کہنے لگا کہ یہ جادو ہی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر میں دعا کر دوں تو ابھی تیرا چہرہ بدل سکتا ہے، ابھی تیرا چہرہ کتے کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ تو اس جاہل نے کہا کہ دعا کر دو۔
امام جعفر صادق نے دعا کی تو فوراً اس کا چہرہ بدل گیا اور وہ کتے کی طرح ہو گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے وہ شخص کتا ہو گیا اور بھونکتے ہوئے اپنے گھر کو چلا گیا. امام جعفر صادق نے اپنے مرید کو بھیجا، جا اس کے پیچھے دیکھ اور حال کیا ہے دیکھ کر گیا. جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بیوی اور بچے اسے مار کر بھگائے. جب اس مرید نے آ کر سارا ماجرا بتایا، وہ کتا بھی کتے کی شکل میں جو انسان تھا وہ بھی آ گیا اور آپ کے سامنے گڑ گڑانے لگا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر رحم آ گیا. پھر آپ نے دعا کی، پھر وہ پہلے کی طرح انسان بن گیا. کہا کہ اب تو مانتا ہے، کہا ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار مانتا ہوں. تو یہ اہل بیت اطہار کی گستاخی کا یہ نتیجہ ہے. اہل بیت اطہار کی گستاخیوں سے بچو، اللہ کے رسول کی آل کی گستاخیوں سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کی گستاخیوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے، صحیح سمجھ و بوجھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ